پتہ ہے کہ بلوچستان میں ایک ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوا ہے. اس کی کچھ تفصیلات تھیں جو ساتھ شیئر کرنی تھی. جو انسیڈنٹ کی تفصیلات ہیں وہ تو ڈی جی صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں سب سے پہلے تو واقعے کی مذمت کے بعد اپنے بہادر سپاہ، افواج، ایف سی بلوچستان اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جس طریقے سے یہ مشکل ٹرین میں آپریشن کیا گیا اور جس طریقے سے ہاسٹیجز کو ریسکیو کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت قابل تحسین ہے اور اس عمل کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اس کے بعد جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جن لوگوں نے اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے اور اس واقعے میں ریاست پاکستان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کرنے کا کہا ہے اور اس واقعے کی مذمت کی ہے، میں اس انٹرنیشنل کمیونٹی کا بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے بہت شکر گزار بھی ہوں، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، چائنا، رشیا، یو کے، ایران، ترکی، جارڈن، یو اے ای، بحرین، یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکریٹری، جو ای یو کے ایمبیسڈر ہیں یہاں پاکستان میں، اور اس طرح بہت سارے ممالک نے. میں ان تمام ممالک کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ٹیررزم کے اس ایسے واقعے کو جو کہ نہتے مسافروں پہ کیا گیا اور بلوچستان کی روایات میں یا بلوچ روایت میں اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو بہت ایسی نظر سے دیکھا جاتا ہے جس کا روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بحیثیت بلوچ ہم بڑے روایتوں کے امین ہیں، ہماری ہسٹری جو ہے وہ بڑی رچ ہے، لیکن بدقسمتی سے ان دہشت گردوں نے ان تمام روایات کو پامال کر دیا ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ان کو بلوچ نہ کہا جائے. جس طریقے سے خوارج ٹیررزم کرتے ہیں اور اسلام کے نام پہ کرتے ہیں، جو اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح بلوچیت کے نام پر جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کا بلوچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، رائٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا سوسائٹی میں ان کو جو ہماری بلوچ روایات کے مطابق جو مسافر کا احترام ہے، جو مہمان کا احترام ہے، جو نہتے کا احترام ہے، وہ اس کو بڑا سوسائٹی ایز اے سوسائٹی کنڈیم کر رہی ہے. تو لہٰذا اور پھر اس دہشت گردی کی جنگ کو جوڑا جاتا ہے انڈر ڈیولپمنٹ سے، ان پیرلل ڈیولپمنٹ سے، رائٹس سے. بڑا کلیئر کٹ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس لڑائی کا نہ بلوچیت سے کوئی تعلق ہے، نہ رائٹس سے کوئی تعلق ہے. پیورلی یہ ایول فورسز ہیں، ٹیررسٹ ہیں، جو خدا نخواستہ پاکستان کو نہ صرف ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں جبکہ پاکستان کو وائلنس کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں. تو ان کو ایز اے ٹیررسٹ ہی ٹریٹ کرنا چاہیے اور ایز اے ٹیررسٹ ہی یہ فیصلہ ہوا ہے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. اب میں ڈی جی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آپ کو آپریشن کی جو اس کی تفصیل آگاہ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم کویسچن آنسرز میں اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ول ڈرا یور اٹینشن ٹو دی یہ میپ سلائڈ تاکہ آپ کو آپریشن کے بارے میں ایک آئیڈیا ہو جائے. اگر آپ میپ کی طرف دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ جو سٹار میں ہے یہ انسیڈنٹ سائٹ جون سی آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ جگہ جون سی ہے یہ دشوار گزار ٹیرین ہے اور آبادی سے یہ اس میں لوکیشنز اگر آپ دیکھیں تو یہ روڈ جا رہی ہے اس سے تقریباً 21 کلومیٹر کے فاصلے پر، اور ادھر اس سائڈ پہ پیچھے مچھ اور کوئٹہ یہاں سے جو سے 84 کلومیٹر ہے، یہ 36 کلومیٹر یہ کرو ڈسٹنس ہے مچھ سے، اور سبی سے 32 کلومیٹر. دس از دی لوکیشن. اس کا ابھی آپ کو ہم ٹیرین کا آئیڈیا دینے کے لیے اگلی سلائیڈ میں جائیے گا. اس طرح آپ کا علاقہ ہے دشوار گزار پہاڑی علاقہ. یہ ریلوے ٹریک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر. اور یہ ہے جگہ جہاں پہ واقعہ پیش آیا. یہ پکچر ہے اس کی، یہ ٹرین کی. تو ابھی آپ جو کہنے کا جو آئیڈیا ہے وہ یہ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طرح کا یہ انتہائی ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے جہاں پہ فزیکلی پہنچنا ایک بڑا مشکل کام تھا، اور دور افتادہ علاقہ ہے، کوئی یہاں موبائل کوریج یا اس طرح کی بھی نہیں ہے. 11 تاریخ کو 1 بجے کے قریب جون سا ہے یہ جو جعفر ایکسپریس ٹرین تھی یہ نمبر 8 سے پہلے وہاں پہ انہوں نے آئی ڈی کے ذریعے اس کو انٹرسیپٹ کیا. اس سے پہلے جو دہشت گرد تھے اس کے بالکل پاس یہاں پہ ایک ایف سی کی پکٹ ہے پروٹیکشن کے لیے.
تو دے لارج نمبر میں دے ریڈڈ دیٹ ایف سی پکٹ. وہاں پہ 3 ایف سی کے جوان شہید ہوئے, اور یہ ملٹیپل گروپس میں تھے. انہوں نے ہائٹس آکوپائی کی گروپ نے, اور جب یہ آئی ڈی انہوں نے لگائی اور ٹرین وہاں پہ ڈسفنکشنل ہوئی تو دے ٹک ٹرین, اس کے جو وہاں پہ مسافر تھے ان کو انہوں نے ہاسٹیج لیا. اس میں سے ایک گروپ جو ہے جس میں زیادہ تر بچے عورتیں تھے ان کو انہوں نے ٹرین کے اندر رکھا, اور باقی ماندہ مسافروں کو وہ باہر لے آئے. آپ نے پرسوں ہم نے آپ کے ساتھ فوٹیج شیئر کی تھی, اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا تھا کہ باہر انہوں نے مسافروں کو مختلف جگہوں پہ بٹھا لیا. یہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دس از ہاؤ اٹ واز ٹو گیٹ این آئیڈیا کہ کچھ مسافر جو سے وہ ٹرین میں ہیں, اور باقی انہوں نے ہاسٹیج کر کے ان معصوم مسافروں کو, ان شہریوں کو انہوں نے باہر یہاں پہ زمین پہ اکٹھا کر لیا. اور کچھ جو ہیں وہ ہائٹ سے انہوں نے آکوپائی کی ہوئی تھی. اب جب یہ واقعہ ہو رہا ہے تو یہ اس وقت ایک تو یہ فزیکل ایکٹیویٹی چل رہی تھی اس آپریشن کی, ایٹ دی سیم ٹائم ان دہشت گردوں کی سپورٹ میں ایک انفارمیشنل وارفیئر بھی چلنا شروع ہو گئی, جس کو لیڈ کر رہی تھی انڈین میڈیا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے وہاں پہ بجائے اس کے کہ اس جو واقعہ ہے جو کہ انسانیت کے خلاف, جس میں معصوم لوگوں کو دہشت گرد ہاسٹیج کر رہے ہیں, ان کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں, تو وہاں پہ جو رپورٹنگ تھی وہ کس طریقے سے ہو رہی تھی, اس کی میں آپ کو ایک گلمپس دکھاتا ہوں. There have been escalated attacks by the BLA and they have also formed a new front together. یہاں پہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے امیجز کے ذریعے اس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے, اس ایکٹ آف ٹیررزم کو. اب یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں, دس ایکچولی اے ویڈیو, یہ پیچھے جائیے گا تھوڑا سا پیچھے, اگر آپ پیچھے جائیں تھوڑا سا تو اس سے اگلی جو ویڈیو تھی یہاں پہ رکیے. یہ جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی واز شیئرڈ بائی دی ٹیررسٹ گروپ. ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ٹیررسٹ گروپ کی جو پروپیگنڈا ویڈیو ہے اس کو انڈین میڈیا بار بار چلا کو دکھا رہا تھا. دس از جسٹ این ایگزامپل آف دیٹ. جی آگے جائیے. اب یہاں رکیے گا, یہ ویڈیو جو اگر دیکھیں تو دس از این اولڈ ویڈیو. یہ فیکٹ چیک بھی کر رہے ہیں بار بار لوگ. یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, this is just yesterday, even after 2 days after incident they are showing the same video کہ جی یہ وہ ٹرین جل رہی ہے. سو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو میڈیا وہاں پہ جو کوریج کر رہا تھا, and this is, I'm not talking right now about the social media, this is the mainstream media of India. AI images, دہشت گرد گروپ کے دی ہوئی ویڈیوز, پرانی فیک ویڈیوز, وہ دکھا کے ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں جیسے واٹ انسیڈنٹ اور کیا ہو گیا, اینڈ دے آر سیلیبریٹ. ان کے پھر اگر آپ بات چیت سنیں جو وہاں تجزیہ کار بیٹھے ہیں بات چیت کر رہے ہیں تو یو کین سی دیٹ کہ وہ وہی بیانیہ بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو دہشت گرد یہاں تھے اس کا انفارمیشنل پرانگ وہ چلا رہے ہیں. سو نیکسس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے, چلاتے رہیں, آگے جائیے گا. کیونکہ اسٹیٹ تو جو سی ہے وہ تو لاجسٹک ہر چیز کو خیال کر دی, وہاں ایمبولینسز تیار کی جا رہی تھی بیکاز وی کوڈ ہیو گون ٹو اینی ایونچولیٹی. اور اس کے بعد بھی کافنز کی تصویریں, کافن کی ٹرینز چلائی جا رہی. یہ دیکھیے گا, یہ لیفٹ سائڈ پہ جو آپ ٹرین کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, دس از اگین این اولڈ ویڈیو. یہ ایک پرانی سوشل میڈیا سے اٹھا کے اس ویڈیو کو جو ہے وہاں کا مین اسٹریم میڈیا دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی ٹرین کو آگ لگی ہوئی جل رہی ہے. ایک ایکٹیویٹی وہاں چل رہی ہے, ایک ایکٹیویٹی دنیا کے سامنے اس کو گلوریفائی کرنے کے لیے, اس کی ترویج کرنے کے لیے انڈین میڈیا چلا رہا ہے. نیکسٹ جو امپورٹنٹ اس میں, بیکاز آئی ول ٹرائی ٹو گو سیکوینشلی دیٹ ہاؤ دی تھنگس انفولڈیڈ. آپ نے دیکھا کہ شام کے ٹائم پہ 11 تاریخ کو ایک گروپ جو سا ہے ہاسٹیجز کا, وہ ٹیررسٹ جو سے ہیں وہ چھوڑتے ہیں. یہ جو گروپ تھا دس واز سلیکٹڈ آن دی بیسس آف ایتھنک پروفائلنگ.
بیکاز جیسے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ان دہشت گردوں کا نہ بلوچیت سے تعلق ہے، نہ انسانیت سے تعلق ہے، نہ ان کا پاکستان سے، نہ دین اسلام سے تعلق ہے. دوز who consider that the humans needs to be segregated on the basis of their ethnicity، اس کے اوپر یہ اس کو چھوڑتے ہیں. کچھ لاجسٹک ریزنز بھی ہیں کہ ایک ٹرین میں اتنے لوگ جو سے آپریشنلی کتنے کو قابو رکھا جا سکتا ہے، باہر کتنے قابو کیے جا سکتے ہیں، اینڈ ایک فالس سینس آف پرسیپشن دینا کہ جیسے ہم انسان پسند ہیں کہ ہم نے دیکھیں خود لوگوں کو چھوڑ دیے. دی نیکسٹ واٹ دے ڈو از کہ ایک گروپ جو ہے جس میں سوسائڈ بامبرز بھی ہیں اور ایک اسمالر گروپ جو سا ہے وہ چھوڑا جاتا ہے ان کے ساتھ ود دس ٹرین کے اوپر، اور جو لارجر پارٹ ہوتا ہے ان دہشت گردوں کا دے اسٹارٹس موونگ ٹورڈز دی ماؤنٹینس ٹورڈز دیئر ہائیڈ آؤٹس اینڈ نو وی دیز سیکورٹی فورسز آلریڈی موو کر چکی ہیں، تو وی آر مانیٹرنگ دیم ویری ویری کیئرفلی. So they were at an appropriate distance, while they were being monitored, they were engaged and neutralized. A large number of them were, that was the first time کہ وہ فرسٹ ہم نے ان کو جب انگیج کر کے نیوٹرلائز کیا. اس پورے عمل کے دوران جب یہ دہشت گرد واقعہ چل رہا تھا تو یہ جو دہشت گرد تھے اپنے ہینڈلر سے جو کہ افغانستان میں تھا اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے. And this kept on going during this process. 12 مارچ کی صبح جو ہماری ایف سی اور جو ہماری آرمی کے ٹروپس وہاں پہ ان کانٹیکٹ ہیں جنہوں نے اس پورے ایریا کو کارڈن کیا ہوا تھا اور بالکل قریب تھے اس کے، تو دے انگیج دیز فرسٹ انگیجمنٹ کرتے ہیں گراؤنڈ پہ سنائپر کے ذریعے جو دہشت گرد ہے وہاں پہ. دے ٹیک دیم آؤٹ، ایک دو وہ دہشت گرد جو سے ہیں ان کو ٹیک آؤٹ کرتے ہیں. اس کی جو فائر ہوتا ہے ایک کموشن کریٹ ہوتی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ہمارے جو وہاں پہ جو انہوں نے باہر ہاسٹیج کیے ہوتے جورگمال، ان کو موقع ملتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگتے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں کہ جب یہ اس کو انگیج کرتے ہیں تو ایک گروپ جو ہے اس کو موقع ملتا ہے اینڈ دے اسٹارٹیڈ رننگ ٹورڈز ملٹیپل ڈائریکشنس. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تو دس از بیکاز وہ سنائپر انگیج ہمارے جب انگیج کرتے ہیں دہشت گردوں کو تو اس سے ایک ٹریگر ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا کے کافی لوگ بھاگتے ہیں اور اپنی جان بچانے میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں. آگے جو سی ایف سی آتی ہے وہ ان کو ظاہری بات ہے کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں، ان کو آگے سیفٹی میں لے جاتے ہیں. لیکن اس میں وہ فائر بھی کرتے ہیں بہت سے لوگوں کے اوپر، اینڈ ونس دے فائرڈ تو اس کے اندر کچھ ہمارے یہ لڑکے جو سے ہیں ان کی جان بھی جاتی ہے جو ہاسٹیجز ہوتے ہیں، جو ہاسٹیجز ان پہ فائر بھی آتا ہے. اس کے بعد مڈ ڈے تک جو زرار کمپنی ہے اسپیشل سروسز گروپ کی، یہ ان پلیس ہو جاتی ہے. دے کیری آؤٹ دیئر پلاننگ، سچویشنل اسسمنٹ کرتے ہیں، اور چونکہ ہمیں ان کی کمیونیکیشن جو ہو رہی ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے درمیان میں سوسائڈ بامبرز موجود ہیں جو کہ اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ جو سا اگر ان کے اوپر حملہ آئے تو یہ پھر ایکسپلوڈ کر جائے اور اپنے ساتھ جتنے میکسیمم لوگوں کو ساتھ لے جائیں. سو دیٹس وائی یہ آپریشن جو سا بڑا احتیاط کے ساتھ اور بڑے کوشن کے ساتھ پلان کیا جا رہا ہوتا ہے. اور اس میں جو زرار کمپنی ہے جو ہمارے ایسے اسپیشل سروس گروپ ہیں، دے فرسٹ ٹیک آؤٹ وہ جو پری آئیڈینٹیفائڈ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو آر دی پوٹینشیل سوسائڈ بامبرس ہیں، جو کہ دے ٹیک دیم آؤٹ ان سوسائڈ بامبرس کو. اور اس کی وجہ سے جو باہر یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو معصوم لوگ جن کو انہوں نے اب تقریباً ان کو 24 گھنٹے ہو گئے ہیں باہر اس اوپن جگہ میں، تو یہ موقع ملتا ہے اینڈ دے رن اوے. اس کا کلپ آپ نے پہلے بھی ایک دیکھا تھا، آئی ول شو یو اگین، اینڈ آلسو اس میں ملٹیپل ڈائریکشنز میں جب یہ بھاگتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہ وہ بلاگز ہیں جب ان کو جب زرار جو انسی ہے انگیج کرتی ہے تو ایک پارٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سائڈ سے بھاگ نکل رہی ہے، کیونکہ جب وہ ٹیررسٹ کو زرار جو انسی ہے اس میں جو اسپیشلی جو سوسائڈ بامبرز ہیں دے ٹک دیم آؤٹ
So they get an opportunity to run outside. اسی طرح ایک ادر ڈائریکشن سے بھی ملٹیپل ڈائریکشنز میں دے رن جو اب یہ جو ہیں یہ جو معصوم لوگ ہیں یہ ایک اور سائڈ پہ بھاگنا شروع ہو گئے. سو دے آر رننگ ٹورڈز another. تو جدھر جدھر انہیں وہ موقع ملتا ہے. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیو یو این آئیڈیا دیٹ واٹ ایکچولی ہیپنڈ کہ جب انہوں نے ان کو فائر کیا اینڈ دے ٹک دم آؤٹ تو وہ جو ہاسٹیجز انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ ملٹیپل ڈائریکشنز میں وہاں سے بھاگے ہیں. سو دس از واٹ ہیپنس. اس کے بعد جو سا ہے جب باہر سے یہ کلیئر ہو جاتے ہیں باہر سے نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد جو فورسز ہیں دین دے اسٹارٹ دی ٹرین کی کلیئرنس شروع کرتے ہیں اور وہ فرنٹ انجن سے اپنی انٹری کرتے ہیں. یہ دکھائیے گا اگر آپ اس میں دیکھیں آپ کو یہ رائٹ ٹاپ اینڈ پہ زرار کے یہ لڑکے ایس ایس جی کے لڑکے نظر آ رہے ہیں. یہ انجن سے انٹری کر رہے ہیں اس وقت اف یو کین میک اٹ آؤٹ. اور یہ پھر اس طرح پہلے انجن کلیئر کرتے ہیں وہاں پہ یہ ٹیررسٹ جو انکاؤنٹر ہوتے جاتے ہیں ان کو دے اسٹارٹ ٹیکنگ دیم آن اور پھر بوگی بائی بوگی اس پوری کو کلیئر کرتے ہیں. So this is how it slowly and gradually did developed. اس دوران جو ہے وہ تمام بچے اس میں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں جو کہ ٹرین میں موجود ہیں. ان تمام کو آگے آپ کو دکھائیں گے ایک ایک کر کے وہ نکالتے بھی ہیں. اس عمل میں ایک ہمارے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پوری آپریشن میں not even a single casualty happened to the hostages during this clearance operation. It was done, اس کو اتنی مہارت اتنی احتیاط اور پروفیشنلزم کے ساتھ کنڈکٹ کیا گیا پلان کیا گیا اور کنڈکٹ کیا گیا کہ وہ دہشت گرد جو سے ہیں وہ باوجود کہ they had all the intentions they were unable to take out even a single جو آپ کا معصوم ہاسٹیج ہے ڈیورنگ دس کنڈکٹ آف دی آپریشن. جو شہید ہوئے ہیں مسافر دے ور ڈن بفور دیٹ. اور کچھ جو ان سے ہیں انہوں نے اپنی بربریت کا نشانہ بنائے کیونکہ 24 گھنٹے سے زیادہ انہوں نے ان کو جب کنٹرول میں رکھا تو دے فریکوینٹ آفٹر سم ٹائم یہ پیریوڈیکلی کچھ لوگوں کو شہید کرتے گئے تاکہ وہ ٹیرر وہاں پہ مینٹین کر سکے. کچھ جب وہ جس طرح بتایا تھا کچھ نے بھاگنے کی جب وہ کوشش کی صبح جب انہیں موقع ملا جب ہم نے پہلی بار ان کو انگیج کیا اینڈ دے رین اوے تو ایٹ دیٹ ٹائم کچھ لوگوں پہ فائر کھلا. لیکن یہ جو فائنل کلیئرنس آپریشن ہوا اس کے اندر دے ور انیبل ٹو ٹیک اے سنگل لائف آف دی انوسینٹ سٹیزن. ایک فائر آیا زرار کے ہمارے جوانوں پہ جو پہاڑ کی طرف سے ایک سنائپر تھا ان کا اینڈ دین ہی واز آلسو ٹیکن آؤٹ. وہاں سے اس کو وہ زخمی ہوا ہمارے زرار کے ایک نوجوان. یہ تمام ٹیررسٹ جو اس وقت وہاں پہ ٹرین کی سائڈ پہ موجود تھے دے ور آل ٹیکن آؤٹ. آپ نے یہ پہلے یہ میڈیا میں شیئر بھی ہوئی ہیں. اینڈ یو کین سی کہ ان کے پاس باہر کا اسلحہ بھی موجود ہے. جو ہاسٹیجز جو ان سے ہیں جو معصوم یہ شہری ہیں یہ جب جیسے آگے بڑھتے ہیں تو ان جگہوں پہ جو لا انفورسمنٹ ہماری ایف سی ہے آرمی کے ٹروپس ہیں دے کم ان کانٹیکٹ ود دیم. ان کو لک آفٹر کرنا میڈیکل ایڈ فرسٹ ایڈ اینڈ پانی کھانا وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے اینڈ دین دے آر ایک ایویکویشن پروسیس بیک ٹو مچ اینڈ بیک ٹو دیئر ڈیسٹینیشن شروع ہوتا ہے. جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا آف دیٹ a few interviews of that time جو کہ وہاں مسافروں نے دیے وہ آپ کو سناتے ہیں. یہ ٹرین ڈرائیور ہے. ٹینکی وغیرہ ہماری جو ہے انجن کی فیول والی جو ہے
اور باقی ہمارے پیچھے ریل کی ٹوٹنے کی وجہ سے پیچھے والی 4 بوگیاں بھی ڈریل ہو گئی. میں نے ایمرجنسی لگائی ہے, گاڑی کھڑی ہو گئی. اس کے چند لمحے بعد جو ہے وہ پہاڑ سے جو ہے PLA والے یہ آئے ہیں اور آ کے انہوں نے اسٹارٹ. ماشاء اللہ ہماری جو ہے پاک فوج کی اچھی کارروائی کی وجہ سے SSG کمانڈوز کی, جنہوں نے بر وقت پہنچ کے جو ہے آپریشن کیا اور الحمدللہ بالکل سکسیزفل آپریشن تھا ان کا. جیسے ہمارا پنیر سے نکلے ہمیں ڈپارچر تھوڑا ہوا 10 منٹ کا فاصلے پہ تو ایک بہت بڑا بم بلاسٹ ہوا تھا. تو بس جیسے بم بلاسٹ اس کے بعد جو ہے فائرنگ وغیرہ شروع ہوئی, مزید بم بلاسٹنگ شروع ہو گئی. ہمارے وہ SSG کمانڈوز آ گئے, آرمی وغیرہ آ گئی. تو اللہ کا شکر ہو احسان کہ ان کی توسط سے انہیں سارا ہم نے بیک اپ بھی دیا اور سارے انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا. جو ہے درمیان میں خود کش ہم بمبار بھی رکھا گیا ہے, لیکن بر وقت کارروائی FC SSG اور آرمی کی جو ہے نا بر وقت کارروائی سے ہماری جانیں اور سب کی جانیں بچ گئی. یہ فائرنگ ہو گیا سر, اللہ نے حفاظت کیا, فوجی لوگوں کا ہمت ہے, پھر بھی FC والوں کا ہم کو ادھر تک لے آئے ماشاء اللہ الحمدللہ شکر. دلی سے ہم مال گاڑی میں آئے, FC والے نے ہمیں ماشاءاللہ بڑی خدمت کی, انہوں نے روزہ بھی کھلوایا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا ہمیں مال گاڑی منگائی ہے, پھر ہمیں مچھ پہنچایا گیا, مچھ میں بھی روٹی دی ہے FC والوں نے اور بڑی خدمت کی ہے. اس کے بعد انہوں نے جی سر ہمیں جو ہے اپنے ذریعے گاڑی منیوں کے ذریعے جی اسٹیشن سے ریلوے اسٹیشن جا کے پہنچا سکتے. جو ٹرین پہ حادثہ ہوا ہے, ہم لوگ پھر ہمیں وہاں سے FC والوں نے اور پاک آرمی والوں نے لے کے یہاں سے بھی پہنچایا ہے. تو ابھی بائی ہمیں پنجاب روانہ کر رہے ہیں. سے آ رہے تھے تو وہ ادھر ہم حادثہ ہوا اور ہمیں FC والوں نے ہمیں بچایا, ادھر ہم لے کے آئے ہم کو اسٹیشن پر. ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ٹرین میں دھماکہ ہو گیا اور یہاں فائرنگ کی آوازیں آئی. اس کے دوران FC والے فوراً پہنچ گئے, انہوں نے ہمیں ریسکیو کیا, طبی امداد بھی کی. یہ بات کر رہے ہیں آرمی کی, FC کی, SSG. ایٹ دس ٹائم we must not also forget the very important role played by the Pakistan Air Force in this whole operation. And I'll talk about it again later. ابھی میں آپ کو کچھ گلمپسز دکھاتا ہوں آف دی ایکچوئل آپریشن جو کہ فائنل کلیئرنس آپریشن کیا گیا تھا. یہ جو بچے وہاں سے جو مسافر نکل رہے ہیں یہ ٹرین سے وہاں سے, تو یہاں پہ یہ ان کو جو ٹروپس ہیں ان کو سیفٹی کے اندر کی سائٹس پہ لے کے جا رہے ہیں. وہ چیک کرتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کو کوئی مکس نہ ہو جائے درمیان میں کوئی ٹیررسٹ, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو چیک بھی کر رہے ہیں کہ کسی نے کوئی بیلٹ تو نہیں پہنی ہوئی یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. یہاں پہ وہ ٹرین کے اندر سے جو اندر معصوم لوگ جن کو انہوں نے ہاسٹیج کیا ہوا تھا ان کو نکالا جا رہا ہے. جب یہ کلیئر ہو گیا, اس کی آڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہاں پہ کہہ بھی رہا ہے کہ یار یہ بوری چوت چھوڑ دو جان بچاؤ. یہ وہ ان کو ابھی آگے جو ان سے ساتھیوں کو ان کو آگے کی طرف بھجوا رہے ہیں. مختلف جگہوں پہ آپ کو لیٹر ہوئے, کہیں پہ ڈیڈ باڈیز نظر بھی آ رہی ہیں پڑی ہوئی. دس از دی آپ کے ٹروپس ہیں جنہوں نے آخر میں جب کلیئر ہو گیا تو دے ور سیلیبریٹنگ دیٹ. اس وقت بھی وہاں پہ اس ایریا میں جو ہائٹس ہیں, ایریا ہے, اس کی سینیٹائزیشن کا کام جاری ہے. وہاں پہ بہت سے غار ہیں, بہت سی جگہیں ہیں. دیٹ پروسیس از اسٹل گوئنگ آن. میں یہاں پہ یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تاریخ کے اندر جو ٹرین کی ہاسٹیج کے واقعے ہیں, دس کین بی ویری رائٹلی پٹ آؤٹ ایز ون آف دی موسٹ سکسیزفل, ان فیکٹ دی موسٹ سکسیزفل آپریشن کنڈکٹیڈ, جہاں پہ 36 گھنٹے کے اندر اندر ایک انتہائی دور افتادہ جگہ میں ڈیفیکلٹ ٹیرین, انیکسیسیبل ٹیرین, اور جہاں پہ سوسائڈ بامبرز بھی ان میں موجود تھے, بہت پروفیشنلزم کے ساتھ, بڑی میٹیکولس پلاننگ کے ساتھ
بڑے یقین، فیتھ اور کریج کے ساتھ پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے، ایف سی نے، اسپیشل سروسز گروپ نے قوم کی دعاؤں کے ساتھ اس آپریشن کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا. لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے دس از یٹ اندر انسیڈنٹ آف ٹیررزم، جس کی جو لنکیجز ہیں وہ ہمیں اپنے پڑوسی ملک جو ساتھ افغانستان ہے وہاں پہ مل رہی ہیں. اور اٹ از اے پارٹ آف اے پروسیس دیٹ از گوئنگ آن، کیونکہ وہاں سے جو تشکیلیں آتی ہیں اس میں افغانی آتے ہیں، یہاں پہ جو نمبرز ہیں ان میں افغانی ہیں. آپ کو میں ابھی کچھ پرانی یاد ہے، آپ نے دیکھی ہوں گی یہ چیزیں کہ یہ ویری ریسنٹلی یہ جو لیفٹ جی بدر الدین ہے، یہ بیٹا ہے نائب گورنر صوبہ باغدیس کا، اور یہاں پہ یہ تشکیل میں آ کے خارجی جو انسا ہے مارا گیا. یہ جو ہے خارجی مجیب الرحمان، یہ افغانستان کی آرمی میں ایک بٹالین کمانڈر ہے، اور یہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے. سو دیز آر جسٹ سم، آپ کو ریسنٹ میں دکھا رہا ہوں. یہ چلا دیجیے گا کلپ کو. بنو انسیڈنٹ کے اندر بھی جو بھی ہوا اس میں بھی افغان دہشت گرد واپس. اور یہ ویپن زون سے ہیں، یہ بھی وہیں سے افغانستان سے ہی اویلیبل ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہے اور اس سے پہلے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، وی انڈرسٹینڈ کہ اس کا جو مین سپانسر ہے یور ایسٹرن نیبر، اور اس کے لیے اگر آپ کو میں دکھاؤں تو اٹ از ناٹ دی، آپ کو یہ ویڈیوز میں دکھاتا ہوں، اور یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں یہاں پہ انڈین میڈیا کی جگہ طرح ہم نے یہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یا پرانی یا فیک ویڈیوز دکھانی ہے. دیز آر دی ایکچوئل ویڈیوز اینڈ جسٹ لسن ٹو یور سیلف واٹ از دی انڈین پلان اینڈ واٹ دی انڈینس آف سبورژن اینڈ ٹیررزم ان بلوچستان از. خود انڈینس کی زبانی سنیے گا. The aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents, and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. My purpose of this time visit to Pakistan was to establish and meet the basic leadership of Baloch subnationals and establish and infiltrate around 30 to 40 RAW operatives along the Makran coast for operations along with Baloch subnationals and miscreants or terrorists. The aim was to have RAW operatives on field so that they could facilitate and help the Baloch subnationals in carrying out precision targets to be carried out. Precision, a sort of a military sort of a connection to the entire operation, because Balochistan doesn't have a movement on the sea. So the aim was to raise within the Baloch subnationals a sea front so that the activities could be properly coordinated from the seaside and subsequently taken on furtherwards inwards towards maybe Quetta or Turbat or maybe interiors of various places. The idea was
nationals within this region were facilitated and supported financially and with arms and ammunition weapons. So इसलिए ये जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का वाकया हुआ है, this is a continuity of the same policy, the same spot, that from where it was engineered and from where it was being pushed कि ये काम करने. So before I end, we request Chief Minister, Honorable Chief Minister के वो question answer session को शुरू करें. I would again say that हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सलाम पेश करते हैं उन बहादुर जिन्होंने अपनी प्लानिंग से, अपनी फोर्साइट से, अपनी हिम्मत से, अपने करेज से, दिलेरी से एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स, एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल से मासूम जानों को बचाया. जनरल साहब ने बहुत डिटेल में आपको ब्रीफ किया है रिगार्डिंग द इंसिडेंट. मैं सिर्फ बस एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ क्वेश्चन आंसर से पहले. एन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर और wage against state of Pakistan by RAW and other hostile agencies through Afghanistan especially, because Afghan soil जो है वो हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल हो रही है. हिस्टोरिकली तो बहुत पहले से हो रही है और अब तो उन्होंने क्योंकि दोहा में दे हैव एन एग्रीमेंट विद द वर्ल्ड कि उनकी सॉइल किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल, इस प्रॉमिस टू द वर्ल्ड, ये दुनिया को भी सोचना पड़ेगा कि ये थ्रेट जो है इट इज़ नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान. तो आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर्स प्लीज. Sir, we have seen a sharp incline in terrorism, not only across Pakistan. So can you please tell us what's the reason behind this recent wave of terrorism, despite the fact that security forces are conducting numerous counter-terrorism operations all over the country? Thank you. जनरल साहब आप पहले कमेंट करें, देन आई विल गो. देखें, मैं पहले भी हम ये बात कह चुके हैं कि ये जो गर्द है इसके ख़िलाफ़ तो अफवाज पाकिस्तान कानून नाफिज करने वाले इदारे लड़ते हैं. दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पूरी कौम ने लड़ना होता है. अगर आप इसका थोड़ा सा अहाता करें तो 2014 के बाद एक तमाम कंसेंसस बना था थ्रू नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स ने बैठ के, फिर पिछली जो हुकूमत थी उसने उसको एक रिव्यू किया और रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान जिसमें 14 निकात, और वही 14 निकात जो से अभी विजन जो आपका अज़्म इस्तेकाम है उसमें शामिल. सो दैट मीन्स कि दी ऑल स्टेक होल्डर्स आर ऑफ दिस ओपिनियन कि ये 14 काम करेंगे तो दहशतगर्दी का खात्मा होगा. तो आपने चूंकि सवाल किया कि दहशतगर्दी क्यों बढ़ रही है, तो आई थिंक without any need to see where we stand on those 14 points. तो I would request कि अगर वो 14 जो पॉइंट हैं वो मेरी मदद करें और यहाँ पे एक बार दिखा दें. If you see this, these are those 14 points which are a consensus points to fight the terrorism, the part of the revised national action plan. इन 14 points में एक point है which pertains to the kinetic, जो पहला मैंने रेड में लिखा हुआ है कि किसी मिलिट्री आर्म कॉन्फ्लिक्ट क्रिमिनल गैंग को ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. बाकी जितने पॉइंट्स हैं उसमें अगला पॉइंट आता है कि स्प्रेड ऑफ टेररिज्म को मीडिया से रोका जाएगा, जिसमें आप लोग बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, मीडिया एंड सोशल मीडिया. उसके अंदर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया. इफेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे रिलीजियस सेक्टेरियन प्रोसिक्यूशन के. उसमें कहा गया है कि टेरर फाइनेंसिंग को रोका जाएगा, स्पेक्ट्रम को कर्ब किया जाएगा, क्योंकि इलीगल स्पेक्ट्रम का और टेरर क्राइम एक नेक्सस एस्टैब्लिश्ड है. दिस इज राइट नाउ फ्रॉम 2014 दैट आवर पॉलिटिकल लीडरशिप of all types, of all provinces, all political parties, they agreed on this. उनका ये हमने करना है. उन्हें कहा कि काउंटर टेररिज्म केसेस का कोर्ट्स में उनके ऊपर मुस्तैदी से काम किया जाएगा. दैट मीन्स जुडिशरी इसके ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स की रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन की जाएगी, मदारिस की.
You keep on reading these points. इसमें से जो एक point which is the kinetic, I can tell you where what we are doing. मैं आपको फिगर दे देता हूं. 2024 में कानून नाफिज करने वाले इदारों 59,775 इंटेलिजेंस बेस्ड छोटे बड़े ऑपरेशन किए. 2025 में, अभी हम मार्च के मिड में हैं, we have conducted so far 11,654 intelligence based operations. This year we are doing at an average 180 intelligence based operations per day. और अगर आप ये देखें तो 1100 कोई 1250 के करीब दहशतगर्द जो से हैं 2024 और 25 में वासले जहन्नुम किए जा चुके हैं. 563 के हमारे जवान इस राह में पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत की राह में अपनी जान अल्लाह को सुपुर्द कर चुके. सो जो काइनेटिक आउट ऑफ दीज 14 जो कि टेररिज्म, आपने कहा कि टेररिज्म सर्च क्यों है, उस पर तो काम हो रहा है, हर वक्त हो रहा है, हर लम्हे हो रहा है. उसके लिए जानें दी जा रही हैं, उसके लिए लिम्स दिए जा रहे हैं, उसके लिए फौजियों के, पुलिस वालों के, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट के, आपके सिविलियंस के बच्चे यतीम हो रहे हैं. बट दिस इज वेयर वी नीड टू फोकस. सेकेंडली इज रिलेटेड टू जो भी पहले भी बात की, चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की, दैट इज दैट अफगानिस्तान जो सा है, वन ऑफ द रीजन ऑफ द सर्ज इन टेररिज्म इज दैट इन अफगानिस्तान जो सा है हर किस्म की जो दहशतगर्द एक्टिविटी है वो आहिस्ता आहिस्ता उनको स्पेस मिल रही है, चाहे वो रीजनल है चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. आप हमारे पास शवाहिद हैं फितना अल ख्वारिज के और बाकी दहशत, उनकी अफगानिस्तान में मराकज़ हैं, उनके वहाँ पे लीडरशिप मौजूद है, तरबियत हो रही है, उनको वहाँ से रिक्रूटमेंट मिल रही है. अफगानीज इन्वॉल्व हैं ऑन पार्ट ऑफ the people who are coming here and blowing themselves up over here. So that is the second reason. The third reason is जब coalition forces का withdraw हुआ है तो night vision devices बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद हैं जो कि अवेलेबल हैं इन दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस को, इन दहशतगर्दों. The next reason is that we must understand and acknowledge that I think for the first time जो रियासत पाकिस्तान है वो इस इलीगल स्पेक्ट्रम के खिलाफ एक जिहाद कर रही है, जिसमें नार्को शामिल है, जिसमें स्मगलिंग शामिल है, जिसमें नॉन कस्टम पेड व्हीकल शामिल है, जिसके अंदर ये ईरानियन पेट्रोल, ईरानियन डीजल का जो बहुत बड़ा माफिया है वो शामिल है. हर तरह का आप इसमें माफिया, इसमें काउंटरफेट करेंसी, इसके अंदर हर किस्म का जो इलीगल स्पेक्ट्रम जहद हो रही है, विच इज द बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये माफिया है. वो जो माफिया है वो नहीं चाहता कि उनकी ये जो एक इतने अरसे से आज़ादी के साथ जो वो इस मुल्क को खोखला कर रहे हैं अंदर से, इस काम को ख़त्म हो. तो देन दे ऑल्सो सपोर्ट दिस वायलेंट एक्शंस, दिस टेररिज्म अगेंस्ट. एंड लास्टली इन माय व्यू these enemies of the state who don't want that पाकिस्तान के जो अवाम है और रियासत जो सी अपना पोटेंशियल जो सा है उसको एक्सप्लॉइट कर सके और प्रोग्रेस करे. To keep the state of Pakistan down and to keep the progress of the people of Pakistan down, then they use these proxies, these terrorist organizations who have no ideology, who have no and no logic. वो ये उनके हाथों में खिलौना बनती हैं, जिसकी आपने अभी सुना भी कि किस तरह उनके लीडर जो उनसे हैं, they themselves acknowledge that we are used. I just want to add one point. जिस तरह जनरल साहब ने कहा है कि ये जो बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में गैजेट्स का बहुत बड़ा एक वो है, लेकिन उससे ज़्यादा एक और चीज़ है जो बाकी इस्लामाबाद, बाकी पाकिस्तान उसको रियलाइज़ करता है, लेकिन बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में शायद
पिछली हुकूमत में जब एक इम्पीचमेंट की पॉलिसी आई थी, टीटीपी की सूरत में हम देख रहे थे कि उनको जेलों से निकाला जा रहा था, आबादकारी की बातें हो रही थी, सेम प्रैक्टिस वाज डन इन बलूचिस्तान। वो जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे, उनके कितने सारे ऐसे कमांडर्स थे जिनको जेलों से छोड़ा गया और उन्होंने वापस जाके कैंप्स इस्टेब्लिश कर लिए, और वो कैंप्स इस्टेब्लिश करके दोबारा रियासत। तो ये जो एक इम्पीचमेंट की पॉलिसी थी वो भी एक मेजर रीज़न है। और ये जो एक कन्फ्यूजन है बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो रियासत या स्टेट जो है वो एक ड्यूल माइंडसेट में है। आप इमेजिन करें कि जो टेररिज्म इन द नेम ऑफ रिलीजन, इट इज़ टेररिज्म एवरीवेयर और एवरीवन सेज दैट। और इन आर केस ये जो वायलेंस है, जिसका मैंने जैसे पहले कहा कि ना हमारी रवायत से ताल्लुक, ना हमारे हकूक से ताल्लुक, और ना इकॉनमी से उसका कोई ताल्लुक, उस टेररिज्म को आप मीडिया ने ये नाम दिया नाराज बलोच का। दिस नेम वाज गिवन बाय यू, आई एम नॉट फिंगरिंग एनी वन ऑफ यू, बट दिस वाज इनिशिएटेड बाय द मीडिया कि ये नाराज बलोच है। ये कौन सी नाराजगी है टेररिज्म में? और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 5 है, इट इज वेरी क्लियर, अनकंडीशनल लॉयल्टी। फॉर दैट ये जरूरी नहीं है कि बेरोजगारी होगी तो मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मुझे अगर सड़क बिजली नहीं होगी तो मैं वायलेंस पे उतर आऊंगा। राइट ऑफ वायलेंस जो है वो मोनोपली जो है वो सिर्फ स्टेट के पास है, वो चाहे स्टेट ऑफ पाकिस्तान हो या कोई और स्टेट हो। तो उस राइट को जब कोई एक्सरसाइज करता है तो उसको एज अ टेररिस्ट ही ट्रीट करना पड़ेगा। मेरा जो दुख है, मेरा जो वो है, वो फॉर लास्ट मैनी ईयर्स मैं इसकी बार बार प्रचार कर रहा हूं कि इस टेररिज्म को, इस वायलेंस करें। ये वायलेंस जो है वो हर जगह पर सेम है। और मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है कि अब आप अंदाजा लगाएं कि जितने भी ये बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स आपको बड़े लिबरल कहते हैं, बट वहां बलूचिस्तान में दे आर इन हैंड एंड ग्लव्स विद दीज खवारिज। इनका इत्तेहाद किसने कराया? इन सब की मैं कहता हूं ना कि नानी एक है, तो वो नानी जो है वो इंटेलिजेंस कहते हैं, तो वो रॉ है। वो न सिर्फ उनको यूनाइट कर रहा है और ऐसे फोर्सेस को जो आइडियोलॉजिकली एक दूसरे से बहुत दूर है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर बलूचिस्तान में चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो बीएलए हो, और फिर इनके अंदर ये जो बलोच ग्रुप्स हैं, इनके आपस में बड़े शदीद इख्तलाफात रहे हैं। इन सब को यूनाइटेड करने में, ब्रास की सूरत में आगे लाने में कौन है इनके हैंडलर्स? नाउ इट इज रिटन ऑन द वॉल, वी हैव सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म के जिसमें हम आपके साथ शेयर करें। बट स्टेट हैज एवरी एविडेंस कि ये किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर बैठ के प्लान होता है, और फिर जो सबवर्जन है उसको किस तरीके से आगे लेके जाया जा रहा है। तो ये सारी रीजंस मिलके आपको सर्च नजर आ रहा है। बट लेट मी अश्योर माय सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, आवर सिक्योरिटी फोर्सेस हैज द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी कि वो इस मैस को इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हैंडल कर लेंगे। आप देखिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये सर्ज आपको नजर आ रहा है। बैक इन 2009, इफ यू रिमेंबर, बैक इन 2009 फिर हमने ये इम्पीचमेंट की पॉलिसी की, और उस इम्पीचमेंट के पॉलिसी के नतीजे में हमने देखा कि बीएलए ने मिजान चौक पे जलसा किया था। क्वेटा में बात कर रहा हूं, जो लोग क्वेटा जानते हैं उनको पता है कि मैं लेटर ऑन आपने देखा कि फिर 2018 का जो इलेक्शन था वो सबसे पीसफुल इलेक्शन था बलूचिस्तान की हिस्ट्री में। ये पहली दफा नहीं है, और हमारी ये कैपेसिटी है जहां हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की फौज, एफसी, वहां हम अपनी सीटीडी पुलिस उसको स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। और साथ साथ जो ये ए एरियाज का कन्वर्जन है, ए एरियाज और बी एरियाज की डिवीजन है, उसको खत्म करने जा रहे हैं, लेवीज को रीवैल्यू। एक होलसम गवर्नमेंट अप्रोच आ रही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इस जंग को समझने की कोशिश करें, और पाकिस्तान पूरे को समझना चाहिए कि बलूचिस्तान में ऐसा फील होता था कि ये लड़ाई स्टेट की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ फौज और वो सो कॉल्ड सरमचार जो हैं या दहशतगर्द जो हैं उनकी लड़ाई है। ये लड़ाई गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की है, ये लड़ाई मीडिया की है, इंटेलिजेंशिया की है, जुडिशरी की है, ये लड़ाई स्टेट के तमाम, और वो हमारे मुल्क को वायलेंस के जरिए तोड़ना चाहते हैं। और उस वायलेंस के साथ साथ उनके पास जो और टूल्स हैं वो उन टूल्स को भी इस्तेमाल करें। तो वी हैव टू रिएक्ट एज अ स्टेट, एंड वी आर रिएक्टिंग, और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी फर्क नजर आएगा।
السلام علیکم زرمین. ڈی جی صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ بلوچستان میں دیکھا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے کافی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں, خاص کر کے مسنگ پرسنس کے حوالے سے یہ معاملہ سوشل میڈیا پہ بھی زیر گردش رہتا ہے. اس سے کتنا لنک ہے ٹیررزم کا؟ سیکنڈلی سی ایم بلوچستان صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ کیونکہ جیسے آپ نے بات کی کہ یہ لڑائی بلوچستان کی بھی ہے, تو قانون سازی اس کے لیے جو ہے وہ کیا کی گئی ہے, کتنی ضرورت ہے, پرماننٹ سولوشن کیا ہے اس چیز؟ ڈائسی سبجیکٹ ہے اور یہ بڑے عرصے سے انڈر ڈسکشن ہے. اب یہ ڈائسی کیوں ہے کہ ایک تو اس کا کاؤنٹ ڈائسی ہے. میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دینا چاہتا کہ ایک شخص بھی مسنگ ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, بٹ آپ نے دیکھنا ہے سیلف ڈسپیئرنس, انفورس ڈسپیئرنس, یہ ساری چیزوں میں بڑا فرق ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسٹیبلش کر لینا کہ کس کو کس نے مسنگ کر لی ہے. دو اٹ از ڈیوٹی آف دا گورنمنٹ کہ وہ ڈھونڈے, جیسے گورنمنٹ چور ڈھونڈتی ہے, جیسے گورنمنٹ دہشت گردوں کے پیچھے جا رہی ہے, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص مسنگ ہے تو اس کو ڈھونڈے کہ وہ کہاں ہے. لیکن اگر ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ اگینسٹ پاکستانز اتھارٹیز جو کاؤنٹر ٹیررزم کر رہے ہیں, ان کے اگینسٹ اس کو ایز اے پروپیگنڈا ٹول استعمال کیا جائے تو اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور یہ ریجن میں اگر آپ دیکھیں, دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں کیا پاکستان میں صرف مسنگ پرسنز ہیں؟ آج دنیا کے جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں, ڈیموکریٹکلی بڑے ڈیولپڈ ہیں, فزیکلی بڑے ڈیولپڈ ہیں, وہاں پر مسنگ پرسنز کی تعداد کیا ہے؟ یو ایس میں کتنی ہے, یو کے میں کتنی ہے؟ پھر ریجن میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے علاوہ وہ ممالک ہیں جہاں پر مسنگ پرسنز کی تعداد ہے. پھر پاکستان کے اندر کے پی کے میں باقی جگہوں پر یہ ایشو ہے, لیکن بلوچستان والے کو بار بار رپیٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ جسٹ ٹو یوز اٹ ایز اے پروپیگنڈا ٹول اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. اور اس کا جو تعلق ہے, آپ نے کہا کہ اس کا شاید دہشت گردی سے تعلق, دیکھیں جو ٹیررسٹ ہے وہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, وہ اس بنیاد پہ نہیں لڑ رہا. یہ جو کنفیوژن ہے, میں بار بار آپ صحافی دوستوں کو, خاص طور پہ اسلام آباد میں ہم بلوچستان کے لوگوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹیررزم ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے انڈر ڈیولپمنٹ سے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈیپریویشن سے. یہ کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہوگا. اور یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ جو ہے, یہ صرف کیا بلوچستان کا مسئلہ ہے؟ جو ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ہے کیا وہ گجرخان میں ہے؟ جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے کیا وہ جیکب آباد میں ہے؟ جو لاہور میں ہے کیا وہ ساہیوال میں ہے؟ سو اینڈ سو آن. جو کوئٹہ میں ہے کیا وہ ڈیرہ بگٹی میں ہے؟ تو یہ آرگومنٹ جو ہے, یہ آرگومنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. وہ خالصتاً انٹیلیجنس ڈریون وار اینڈ دے وانٹ ٹو بریک دس کنٹری, یہ ان کا ٹارگٹ ہے اور وہ وائلنس کے تھرو کرنا چاہتے ہیں. اب ہم اپنے اس پروپیگنڈا ٹول سے ان کو گلوریفائی بھی کرتے ہیں, ان کو سمپتائزرز بھی مل جاتے ہیں, یہاں پر بھی مل جاتے ہیں, مین لینڈ میں بھی, بلوچستان میں بھی مل جاتے ہیں, جو ان کے لیے لیجیٹیمیٹ وائسز ہوتے ہیں. وہ لیجیٹیمیٹ وائسز کی ان کو ضرورت ہے. جو بشیر زیب جو بی ایل اے کا سربراہ ہے, کیا وہ آ کے ادھر تقریر کر سکتا ہے پریس کلب کے سامنے؟ بٹ میں کر سکتا ہوں, یا میری طرح کا کوئی اور پارلیمنٹیرین کر سکتا ہے, یا کوئی سو کالڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کر سکتا ہے. اور ہیومن رائٹس کی جو بات آپ کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو بی ایل اے کی طرف سے ہو رہی ہے, ٹیررسٹ گروپس کی طرف سے ہو رہی ہے. وکٹم کی وائس کیوں نہیں ہے اس پاکستان میں کوئی؟ یہ جو آج ٹرین پہ حملہ ہوا ہے, جو آرمی پرسنل, ملٹری پرسنل, پولیس پرسنل who is not carrying a weapon, a one who is going for a holiday, a one who is like traveling, وہ ٹریولر تصور کیا جاتا ہے, وہ انوسنٹ تصور کیا جاتا ہے. اور آپ ٹریولرز پہ حملہ آور کرتے ہیں. اس وکٹم کی وائس جو ہے وہ بہت کم ہے, اور ان کو گلوریفائی کرنے کے لیے وہ بہت ساری قوتیں جو ہیں یہاں پر بھی بیٹھ کے, کچھ وہاں پر بھی بیٹھ کے, ایک ایسا ماحول بنائے ہوئے ہے جیسے اسٹیٹ آف پاکستان نے کوئی ایسی ایٹروسٹیز کر دی ہیں بلوچستان میں کہ جس کی وجہ سے یہ وائلنس ہے. نہیں, یہ اسکول آف تھاٹ آیا کب؟ یہ اسکول آف تھاٹ آیا جب حیدرآباد سازش کیس ہوا. امیجن کریں کہ یہ بلوچ نیشنلسٹ, سب نیشنلسٹ ڈکٹیٹر ضیاء الحق سے ڈائلاگ کر رہے تھے اور ڈیموکریٹ ذوالفقار علی بھٹو سے لڑ رہے تھے. تو جب وہاں پر آ کر حیدرآباد میں یہ سازش کیس کے دوران دو اسکول آف تھاٹ ایمرج ہوئے. ایک خیر بخش مری کا, جس کا یہ خیال تھا کہ ہم پاکستان کو وائلنس کے ذریعے توڑیں گے, اور دوسرا میر غوث بخش بزنجو کا, جن کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ نہیں, پولیٹیکلی ہم اپنے رائٹ اسٹیٹ آف پاکستان سے لیں گے, اور ایک طرف ڈیپ پرشین اسٹیٹ اور ایک طرف انسٹیبل پشتون افغان اسٹیٹ جس پہ اور بھی بہت ساری قومیں بستی ہیں. انسٹیبل اسٹیٹ تو بلوچستان کا جو وہ ہے وہ سب سے خوبصورت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہے, اور وہ الحاق ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے.
اور اس الحاق کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. تو وہ یہ تو اسکول آف تھاٹ آئے اور تاریخ نے ثابت کیا کہ جو پولیٹیکل مومنٹس تھی بلوچستان کی جتنی بھی رائٹس تھیں وہ سب کی سب آپ کے پارلیمنٹ نے دی. چاہے وہ 1 یونٹ کا ٹوٹنا تھا, چاہے وہ 18th امینڈمنٹ کا تھا پاس ہونا تھا. 18th امینڈمنٹ میں تو وہ جو ہماری کامپرس جماعتیں تھیں جو سٹرگل کر رہی تھیں فار پروونشل اٹامنی, اس سے کہیں زیادہ مل گیا. وہ جو امیجن کرتے تھے اس کی امیجنیشن سے بھی زیادہ. سو اس کا کوئی ہیومن رائٹ سے تعلق نہیں ہے. دوسرا جو آپ کے سوال کا کمپوننٹ ہے دیٹ از لافیئر. ون از وارفیئر اینڈ ون از لافیئر وچ از ویری 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 امپورٹنٹ. ہم نے آپ کو جیسا جل صاحب نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 پہ اگر اس ملک میں کوئی کانسٹیٹیوشن ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے, دوسرے نمبر پہ COD کو اگر آپ کے چارٹر آف ڈیموکریسی کو, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو نیشنل ایکشن پلان ہے, اور اس پر دوبارہ بیٹھا بھی جا سکتا ہے. آج کے حالات میں بھی دوبارہ لیڈرشپ کنسنسس کرے اور اس پر دوبارہ بھی بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ہے کیا, اس میں زیادہ لافیئر کی بات ہے. ہم نے کیا کیا, ایک ٹیررسٹ پکڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں جو پروسیکیوشن ہے اس کی جو ریٹ ہے دیٹ از جسٹ 0.5% سم تھنگ. کیا کرے؟ تو لافیئر میں سپورٹ کس نے دینی ہے؟ لافیئر میں سپورٹ میری کلاس نے دینی ہے, ہم پولیٹیشنز دینی ہے, مین سٹریم لیڈرشپ نے دینی ہے, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے دینی ہے, جس کا میں خود بھی حصہ ہوں. لیکن بدقسمتی کیا ہوئی بلوچستان کے کانٹیکس میں, فار لاسٹ 30 ایئرز ایک خاص قسم کا بیانیہ بار بار بول 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 رائٹس کہہ کے ایوری ون ان پاکستان از کنفیوزڈ. اور ہمیں یہ کنفیوژن ہے کہ جی یہ ہیومن رائٹس اور یہ کوئی حقوق کی جنگ ہے. پیورلی اٹ از اے ٹیررزم. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقوق سے. تو لافیئر میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. پروونشل گورنمنٹ اپنی جگہ کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک لا جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے. اس کو ہم کل بھی ہم نے آنریبل پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی تھی, اس کو ہم سپیڈی کر رہے ہیں, جس پہ ہمیں وہ سینٹرز مل جائیں گے کہ جہاں ہم انٹروگیشن کر سکیں گے, ٹیررسٹ کو رکھ سکیں گے. تو دیٹ ول بی اے بگ لیگل سپورٹ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ. I'll just, کیونکہ آپ نے مسنگ پرسن پہ بات کی تھی سر, آپ کی اجازت ہو تو I'll just add one thing. دیکھیں اس ایشو پہ ایک کمیشن بنا ہوا ہے آف انکوائری آن انفورسڈ ڈسپیرنسز اینڈ دس از ورکنگ سنس 2011. جو بھی کلیم کرتے ہیں کہ مسنگ پرسنز ہیں دے ہیو اے رائٹ ٹو گو ٹو دس کمیشن, جو کہ ایک جوڈیشری کے ایگزیکٹوس جو سے ہیں وہ اس کو چیئر کرتے ہیں, اینڈ دے کین گو اینڈ دے کین آسک کہ جی ہمیں یہ کوائف ہمیں دیے جائیں. تو وہ ریٹورک اور پولیٹیکل جو اس کا ہے سائٹ کو سیٹ کر کے میں آپ کو اس کا اپڈیٹ دیتا ہوں کہ اس کمیشن کے پاس جو ٹوٹل کیسز لائے گئے وہ 10,405 لائے گئے. اس میں سے 8,144 کیسز ریزالو ہو چکے ہیں. ابھی 2,261 کیسز انڈر انویسٹیگیشن ہے. اور اگر جو بلوچستان کی بات کریں تو وہاں پہ جو ٹوٹل کیسز رپورٹ ہوئے اس کمیشن پہ 2011 سے دے آر 2911 اور اس میں سے صرف بیلنس میں 452 رہ گئے. ریسٹ ہیو بین ریزالوڈ. سو دا اسٹیٹ ایک سسٹمیٹک طریقے سے, ایک میتھڈیکل طریقے سے, انسٹیٹیوشنل طریقے سے اس مسنگ پرسنس کو ریزالو کر رہی ہے. ہاؤ ایور کچھ اسٹیٹ کی طرف سے بھی آئی تھنک سوال بنتے ہیں جب یہ مسنگ پرسن کا اٹھایا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو BLA ہے which is responsible for this atrocity that happened in Bolan, ان میں کون لوگ ہیں, ان کی لسٹ کدھر ہے؟ آپ وہ لسٹ دے دیں. یہ ہیں BLA کے کارڈر, یہ بندے ہیں, یہ ان کا پتہ ہے, یہ شناختی کارڈ ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ آر دے مسنگ؟ آر دے ناٹ دی مسنگ پرسنس؟ یہ فتنہ الخوارج ہے, اس کی لسٹ دے دیں کہ یہ لوگ ہیں, یہ فتنہ الخوارج میں شامل ہیں, یہ وہ چند لوگ ہیں, یہ چند 100 چند ہزار جو بھی لوگ ہیں. وہ جو افغانستان میں اور میں لوگ جو تربیتی مراکز میں ان کی لسٹیں دے دیں, کون ہیں وہ لوگ, ویئر آر دے, ان کا کیا اسٹیٹس ہے. یہ جو ہیومن اسمگلنگ کے اندر آپ کی لانچز کے اندر بچے ڈوب جاتے ہیں, فار مینی دے آر مسنگ. کراچی کے اندر ہر روز فٹ پاتھوں پہ محنت مزدوری کرنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان میں سے کئی لوگ جو سے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, لاوارث ہو کے ان کو دفنا دیا جاتا ہے. سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو دفنایا جا چکا ہے. کسی کے وہ مسنگ ہے, وہ بھی مسنگ ہے. کیا امریکہ میں مسئلہ نہیں ہے؟ UK میں بھی مسنگ ہے, انڈیا میں بھی مسنگ ہے. لیکن کس ملک میں کہاں پہ یہ جو ایک پوری دنیا میں لوگ مس ہو جاتے ہیں,
کہاں پہ وہ اپنے افواج پہ اور اپنے اداروں پہ لے کے چڑھ توڑتے ہیں, اس طرح بیانیاں بناتے ہیں. اگر یہ مسنگ ہے تو یہ پاکستان میں جو ہزاروں لوگ اس دہشت گردی کے ہاتھوں شکار ہوئے ہیں, جس میں سولینز بھی ہیں, جس میں ہمارے فوج کے جوان بھی ہیں, اس میں پولیس والے بھی ہیں, اس میں کسٹم والے بھی ہیں, ہر گئے ہیں, کیا ان کے بچوں کو وہ اپنے ماں باپ کو مس نہیں کرتے؟ وہ اپنے والدین کو مس نہیں کرتے؟ وہ اپنے باپ کو, اس شہید کو مس نہیں کرتے؟ کیا اس ملک کے جو لوگ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں, وہ ہمارے جوان جو ہر روز اس دہشت گردی کے آگے لڑ رہے ہیں اور اپنے لمس کو, اپنے پیروں کو اور ہاتھوں کو, کیا وہ مس نہیں کرتے ان کو؟ تو آپ لوگ اس کے بیانیے کو سمجھے, یہ کہاں سے آتا ہے, کس کے لیے بنایا جاتا ہے. تھینک یو. Thank you, sir. Thank you very much. I'm Saima Shabir from Arab News. Sir, usually, first of all, I would like to condemn this terrorist attack, of course. And secondly, thank you for the elaboration which you have just made to clarify many things. Usually such kind of attacks, they are not possible without the external as well as internal facilitation. So have you picked up or have you, point out some kind of internal facilitation which has been given to these terrorists from internal security forces or maybe intelligence agencies? And would you mind calling it an intelligence failure, as you have already been stated that security forces were not aware of such kind of a big attack? How BLA could get this much power that such a big terrorist incident has happened under the nose of government and security forces, and any specific plan to curb these kind of situations in future, please? دیکھیں, you as a journalist must be getting many leads on stories, but you can't cover all the leads. You can't even cover all the stories which are happening right now in Pakistan. It's not possible. So intelligence agency hai, it also operates with lot of information, a lot that is happening. And once you see in the context of Balochistan, so Balochistan is 44% of Pakistan. 50% of the terrain of Balochistan is mountainous, 20% is desert, and it's sparsely populated. It's a very challenging intelligence environment which the Balochistan is. And our intelligence agencies, all types, they work day and night to find these leads, jis tarah aapne kaha, to try to find these leads and preempt and get, اور اس سے پہلے کہ کوئی واقعہ ہو اور کوئی حادثہ اور کوئی ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہو, اس کو پریمپٹ کریں, اس کو نیوٹرلائز کریں. لیکن انٹیلیجنس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جہاں آپ کو ایک فیلئر نظر آتا ہے, اس کے پیچھے جس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کیوں ہو گیا, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ایک ورڈ یوز کیا کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے, وچ آئی ڈونٹ ایگری, بیکاز اس کے پیچھے ہزاروں انٹیلیجنس کی سکسیس سٹوریز بھی ہوتی ہیں وچ یو ڈونٹ نو, دی انسیڈنٹس وچ ڈڈ ناٹ ہیپن, because our intelligence was able to successfully detect them, get them neutralized. There are many active incidents which happen, اور جہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو اٹیک کرنے آتے terrorists, they were taken down and properly sorted because there was active intelligence about that. Intelligence کی گیم ایسی ہے کہ جس کے اندر آپ اپنی کامیابیوں کی چیسٹ تھمپنگ نہیں کرتے. You don't tell what we are doing, how we are doing. This is the game of intelligence. اس کے اندر یہ جو اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, صرف یہی ابھر کے سب کے سامنے آتے ہیں. تو پہلے ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ان اے ویری چیلنجنگ ہاسٹائل انوائرمنٹ دن رات پاکستان کے, بلوچستان کے شہریوں کی حفاظت کے لیے دل و جان سے لگی ہوئی ہے. سو اس کو انٹیلیجنس فیلئر کہہ کے جس طرح ہم کریکٹرائز کرتے ہیں, اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہمیں سے احتیاط کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے بتایا کہ دیر از اے کائنیٹک ایکشن دیٹ ہیپن, وچ از دیٹ
ٹرین جو سی ہے اس کو روکا گیا, ہاسٹیج کیا گیا. اس کے ساتھ ہی پوری ایک انفارمیشن وار آپ کے سامنے نظر آئی جو میڈیا پہ, انڈین میڈیا میں لیڈ پہ آیا اور سوشل میڈیا میں چلی. آپ لوگوں نے فیل کیا اس کو؟ تو آپ کے خیال میں یہ جو جس کے خلاف ہماری انٹیلیجنس ایجنسی لڑ رہی ہیں, جس منیز کے خلاف, چاہے وہ فتنہ الخوارج کا ہے, چاہے وہ ان دہشت گرد آرگنائزیشن کا جو بلوچستان میں آپریٹ کر رہی ہیں, کیا یہ خالی انہی کے خلاف لڑ رہی ہیں؟ ان کے پیچھے ان کی جو سپانسرز ہیں ان کی مکمل انٹیلیجنس سپورٹ موجود ہے. جس طرح انفارمیشن میں آپ کو نظر آتی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی. سو دے آر فائٹنگ اگینسٹ واٹ, جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, our intelligence agencies keep on working day and night. ان کی capacity building پہ بھی کام ہو رہا ہے. And in this particular case also, there was a threat in the general area. In this area, there was a general threat of the SCB. There was not a specific threat to the کہ یہ ٹرین پہ اس وقت یہ انسیڈنٹ ہوگا. But our intelligence agencies knew کہ اس ایریا میں ایک تھریٹ, جس سبی کے ایریا میں ایک تھریٹ ہے. اور آپ نے اس کو جب تھریٹ ہوتی ہے, جب یہ آئی, جب مٹیریلائزز, تو آپ کی انٹیلیجنس ہی ہے جو رسپانس گیا ہے, جس کو آپ نے سکسیسفلی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو بچایا گیا ہے. اس رسپانس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے پلے کیا ہے. And we, because of the operational details, cannot come and start divulging that what they were doing, how they were doing. But without intelligence, نہ یہ response بھی نہیں جا سکتا تھا, یہ success بھی نہیں ہو سکتی تھی. I just want to add one thing. Please try to understand Balochistan. We have thousands of kilometers of roads. اور جہاں پر نہ کوئی آبادی ہے, نہ کوئی گاؤں ہے, نہ کوئی دیہات ہے, 200 کلومیٹر, 300 کلومیٹر بعد آپ کو ایک گھر نظر آئے گا, 2 گھر نظر آئیں گے. اور پھر ایسے میں ٹرین نے روزانہ گزرنا ہوتا ہے. اور پھر وی ہیو ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری انچ آف دا لینڈ, اینڈ دے ہیو ٹو بریچ اے انچ آف دا لینڈ. سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے. اور پھر یہ اس کی سب سے خوبصورت مثال ہے, بیکاز آئی ایم the witness to our intelligence agencies what they are doing in Balochistan. کس طرح پریمپٹ کرتے ہیں وہ so many incidents جو اتنی بڑی تباہی ہوئی تھی. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. تربت میں ایک ایکسپلوزو تھا, 280 kgs آف ایکسپلوزو, اور یہ نارمل ایکسپلوزو نہیں تھا, وہ بہت سوفسٹیکیٹڈ قسم کا ایکسپلوزو تھا. دیٹ مینس کہ وہ جو تربت کا FC کا ہیڈ کوارٹر تو تھا ہی تھا, ساتھ میں جو سویلینز وہاں پہ رہ رہے تھے. 280 kg is more than enough for 2,000 people, maybe more than that, maybe more than 2,000 houses. سو وہ کس نے, وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کو روکا, اس بڑی تباہی کو. سو وہ جو 9 گول روک لیتے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتا, وہ جو ایک ہو جاتا ہے اٹ از obvious, وہ سب کو نظر آ جاتا ہے. سو ایسے ٹائم پہ ہمیں بجائے اس کے کہ اس کو انٹیلیجنس فیلئر کہنا, یہ ٹھیک بات ہے کہ اگر ایک جان بھی انسانی ضائع ہوتی ہے, بٹ وی آر ان اے کانفلکٹ زون, وی آر ان اے زون جہاں پر ہمارے پاس بارڈرز جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ 1000 کلومیٹرز کا بارڈر ہے, اینڈ آلموسٹ دے آر پورس. اب آپ سے کوئی کہے گا کہ وہ تو فینس ہو گئے. اب آپ بلوچستان کی آپ کو وہ سمجھ شاید نہ ہو اس طرح, جو آپ لوگ جو نہیں گئے, جن کو ہے, ایک ہوا کا وہ چلتا ہے اور فینس نیچے چلے جاتی ہے, اوپر ٹرک گزار لیں, one night. They are deserts. So and so on. تو اس کو مین کرنا, اس کو گارڈ کرنا. تو سیکورٹی فورسز جو کام بلوچستان کے لوگوں کی حفاظت کے لیے کر رہی ہیں, جو بلوچستان کے ہمارے کل کے لیے جو اپنی آج قربان کر رہے ہیں, میں کم سے کم بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے ان شیر بہادر جوانوں کو, ان انٹیلیجنس کے لوگوں کو نہ صرف اپریشیٹ کرتا ہوں بلکہ ان کا شکر گزار ہوں. بلوچستان کے لوگ ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی جانیں. ابھی قلعہ عبداللہ میں ینگ بوائے 22-23 ایئرز آف ایج, ہی لاسٹ ہز بوتھ آئیز. میں CMH میں جب اس کو دیکھنے گیا تو میں نے اس کی سفرنگ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کیا. آل آف اس کین امیجن دیٹ. تو یہ وہ قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے جو بلوچستان میں یا پاکستان میں دیا جا رہا ہے. تو ایز نیشن وی مسٹ ایکنالج دیٹ. جی بہت شکریہ جان صاحب. اس مبارک علی فرام خیبر نیوز. سر ابھی یہ چند دن قبل بنو میں اٹیک ہوا تھا, اور ڈیفینیٹلی اس کے جو ہمیں بتایا گیا ثبوتوں کے ساتھ آیا کہ افغانستان سے
وہ لوگ آئے تھے اور وہاں پہ سپورٹ تھی ان کی. ابھی ریسنٹلی جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے اس میں بھی فرسٹ انفارمیشن جو ہمیں ملی کہ اس کی ہینڈلرز افغانستان میں تھے. تو یہ دس از ویری انٹرسٹنگ کہ طالبان کے ساتھ تو ان کا ایک نظریاتی لگاؤ ہے, وابستگی ہے. یہ بی ایل اے کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہو سکتا ہے, اس کے لیے کیا جواب ہوگا اس کا؟ جی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ یہ کون ہیں ان کے ہینڈلرز جو ان کو اکٹھا کرتے ہیں. بالکل آئیڈیالوجیکلی دونوں بہت ڈفرینٹ آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں, لیکن وہ دونوں مل کے آپریٹ کر رہے ہیں. مل کے آپریٹ کرنے کی ریزن یہ ہے کہ وہ ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. جو ان کو پیسے دیتے ہیں, جو ان کو ٹرین کرتے ہیں, جو فنڈ کرتے ہیں, وہ دونوں کو فنڈ کرتے ہیں, وہ دونوں کو ٹرین کرتے ہیں, وہ دونوں کو ٹارگٹس دیتے ہیں, دونوں کو ہینڈل کرتے ہیں. تو وہ ہینڈلرز ان کو اکٹھا کر رہے ہیں. اور پھر افغانستان کا آپ نے ذکر کیا, دیکھیے بیکاز یو آر فرام خیبر ٹی وی وٹ آئی ہیو ہرڈ, تو مسٹ بی فرام کے پی. دیکھیں آپ انڈرسٹینڈ کریں افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ کو. یہ آج کا ریلیشن شپ نہیں ہے. افغانستان واز دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جنہوں نے کریشن آف پاکستان کی مخالفت کی. پھر ہمیں یونائٹڈ نیشنز میں ماننے سے انکاری رہے. پھر ہمارے پہلے انسرجنٹ آغا عبد الکریم کو افغانستان میں پناہ دی. پھر پشتون ضلع بنایا. پھر پشتون ضلع بنا کے چارسدہ میں شرپاؤ صاحب کا قتل, چمن میں دھماکے, کچلاک میں دھماکے, سو اینڈ سو آن. سو ہم نے تو ہمیشہ افغانستان کی مدد کی, چاہے وہ یو ایس ایس آر وار ہو, ہم نے افغانستان کی مدد کی. تو اس کے بعد جو ان کے ریفیوجیز آئے, کتنے لاکھوں ریفیوجیز کو ہم نے اپنے ہاں پناہ دی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارا جو سوشل فیبرک تھا بیکاز آف دیز ریفیوجیز وہ تباہ ہو رہا تھا, ہمارے بزنسز تباہ ہو رہے تھے. ڈسپائٹ دیٹ فیکٹ اٹ از کہ بردر اسلامی ملک, ہم نے بردر اسلامی ملک کے لیے ہمیشہ بہتر سوچا. اور اس کا رسپانس ہمیں کیا مل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں بلوچستان میں بالخصوص, تمام کے تمام آج بی ایل اے وہاں پر افغان سٹیٹ پیٹرنیج میں پل رہی ہے. لوگ وہاں رہ رہے ہیں, وہاں پر پیٹرنیج میں رہ رہے ہیں, ویپنز لے کے پھر رہے ہیں, ان کو وہ کارڈز دیے ہوئے ہیں. تو یہ اب میں مالٹا کا نام کیوں نہیں لیتا ہوں, میں کسی اور ملک کا نام, کیونکہ افغانستان کر رہا ہے تو افغانستان کا نام لوں گا نا. دے آر ڈوئنگ اٹ, اور انہوں نے ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے. وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ افغانستان جو ہے وہ پرابلی جو اپنا زبان ہے وہ بھی پورا نہیں کر رہے, اور کسی ملک کی پراکسی بنے ہوئے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. میرے پہلے 2 کوشچن ہیں جنرل صاحب سے. تھوڑا سا ہمیں اوور ویو دے دیں کہ جو اٹیکرز تھے ملیٹنٹس, ان کی تعداد کتنی تھی اور ان میں سے کتنے مارے گئے اور کتنے بھاگ گئے, اور آر دیر اینی ہوسٹیجز اسٹل بیکاز دے آر کلیمنگ کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو بنایا ہوا ہے, اور ہماری کیجویلٹیز کتنی ہوئیں. دوسرا آپ نے پی ایف کا ذکر کیا, تو پی ایف کا کیا رول تھا وہ تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیں. اور دوسرا کوشچن میرا یہ کہ ایک اسٹیٹمنٹ آپ کی ہے کہ رولز آف گیمز اب چینج ہوں گے, تو کہ نئے رولز کیا ہیں. دوسرا کوشچن میرا بگٹی صاحب سے ہے کہ کیا فورتھ کوشچن بگٹی صاحب سے ہے کہ کیا ابھی بھی سیاسی حکمت عملی کی کوئی گنجائش ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ کی طرح ڈیل کیا جائے گا. یہ آپ نے جو بتایا 33 ٹیررسٹ جو سے وہ جہنم واصل ہوئے ہیں اس آپریشن میں, تعداد ان کی زیادہ تھی. یہ جس طرح میں نے آپ کو آپریشن جو انفولڈنگ بتائی, تو جب انہوں نے ٹرین سے ان کو نکال کے ہاسٹیجز کر لیے اور بٹھا لیے, تو ایک اسمالر گروپ کو انہوں نے ادھر چھوڑ دیا, اینڈ دا لارجر گروپ جو ہے دیٹ اسٹارٹیڈ موونگ ٹورڈز بیک ٹورڈز دی ماؤنٹینز, اینڈ وی ور آبزرونگ اٹ, کیونکہ اٹ ٹیکس ٹائم فار دی فورسز ٹو میک کانٹیکٹ, لیکن آبزرویشن آپ کی شروع ہو جاتی ہے بہت جلدی. تو ونس وہ ایک خاص ڈسٹینس پہ آگے چلے گئے تھے, تو دے ور انگیجڈ. اب وہ ڈفرینٹ پارٹیز میں جا رہے تھے اینڈ نیوٹرلائزڈ. ان آر اسیسمنٹ اس میں سے وہاں پہ ایک بڑی تعداد ان کی جو سی ہے اس میں ماری گئی, ایک بڑی تعداد, لیکن ناٹ دیٹ آل آف دیم, بٹ ایک بڑی تعداد ان میں سے ان میں ماری گئی. اور اس کے علاوہ جب یہ جو گراؤنڈ آپریشن جہاں پہ آپ کہیں ٹرین کے اوپر آپریشن ہوا, جہاں پہ جو سنائپرز نے کیا اور بعد میں زرار نے کیا, کلیکٹیولی دس آل از 33 جو جہنم حاصل ہوئی.
جو آپ نے بات کی کہ کیا کوئی ٹیررسٹ جو سے ہیں جو کلیم آپ کہہ رہے ہیں کہ کلیم کر رہے ہیں، جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو جیسے میں پہلے ہی بتایا ہے کہ دی آبزرویشن واز دیئر، سو انہوں نے وہاں سے ایک گروپ کو ٹرین میں رکھا اور باقی انہوں نے باہر جو سے گروپس بنا لیے. ایٹ نو ٹائم دے ٹک اینی ہاسٹیجز ان ٹو اینی ہائیڈ آؤٹس. جو یہ جا رہے تھے آگے کی طرف وہ خود یہ جا رہے تھے جن کو ہم نے نیوٹرلائز کیا، ان کے ساتھ کوئی ہاسٹیجز نہیں تھے. تو جو بھی جو ہاسٹیجز تھے یہ اسی سائٹ پہ موجود تھے. وہ ہاسٹیجز جو سے ہیں وہ جیسے اب میں نے پہلے بتایا کہ 3 بڑے حصوں میں، ایک 11 کی رات کو جب وہ ان کو انہوں نے چھوڑا، ایک 12 کی صبح کو جب وہاں پہ جو ایف سی اور آرمی کے ٹروپس تھے انہوں نے سنائپنگ کی اور اس سے ایک کموشن کریٹ ہوا اور موقع ملا وہاں سے کچھ ہمارے ادھر جو ہاسٹیجز تھے ان میں بھاگنے کا، وہ بھاگے اینڈ دین مختلف ڈائریکشن میں بھاگے اور ان میں کچھ ان پہ فائر بھی آیا کچھ لوگوں پہ پیچھے کی طرف سے، ٹیررسٹ کی طرف سے. اور ایک وہ، اور تیسرا جو ہاسٹیج کلیئرنس ہوئی ہے جو کہ زرار نے کی 12 کی شام کو. اس کی so these hostages were there, so none of them took them out. ان میں سے یہ جو ہاسٹیجز تھے اس میں سے 354 جو سے ہاسٹیجز ہیں they have been positively ان کے ساتھ ان کا identified contacted retrieved. 26 جو ہمارے پیسنجر زون سے ہیں اس میں سے میں نے پرسوں آپ کو میرا خیال 21 بتایا تھا، now the figure is 26 جو شہید ہو چکے ہیں. بیکاز جو 21 تھے یہ وہ تھے جو اس وقت جب شام کو اسے ٹرین کلیئر کی تھی تو ٹرین پہ ڈیڈ باڈیز ملی تھی. بٹ دیر ور فیو جس طرح جو کچھ تھے جو کہ کچھ فاصلے پہ جب وہ دے رہن ہوئے، تو میں آپ کو اس طرح بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر فائر آیا تھا تو نو ان میں سے کچھ تھوڑے فاصلے پہ اور کچھ جو سے ہیں جو پہلے زخمی تھے ان میں اللہ کو پیارے ہو گئے. تو دیٹ فگر از ناٹ 26 جو اس سے شہید ہو چکے. اور سو دیٹ از دی تو دس کمز ٹو 380. اور جو فگر آتا ہے پیسنجر زیادہ ہونے کا اینڈ کہ وائی یہ فگر ابھی 380 کا ہے، اس پہ سی ایم صاحب اس کو کلیریفائی کر دیتے. جی میں چیف منسٹر صاحب اس پہ ایڈ کر دیں دین وی کین کم بیک ٹو دیٹ. اب یہ میں پہلے آپ کا سیاسی سوال کا سیاسی سا جواب دوں. کون سا سیاسی مسئلہ ہے جو میں نے اس کو سیاسی طور پہ حل کرنا ہے؟ سیاسی مسئلہ کیا ہے کہ بلوچستان میں ہاف آف پاکستان ہے، پیچھے رہ گیا ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے، ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کرنی چاہیے، ایجوکیشن سیکٹر میں، ہیلتھ میں، انفراسٹرکچر میں، سو اینڈ سو آن. اس میں ایک سیاسی ڈائلاگ کی ضرورت ہے کہ آپ NFC شیئرز میں سے پنجاب نے جس طرح پہلے اس وقت ابھی کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اس وقت چیف منسٹر تھے، انہیں اپنے شیئر سے ایکسٹرا دیا، تو چلو اپنے شیئر سے تھوڑا سا اور ایکسٹرا ہمیں دے دیں سو دیٹ ہم پیچھے رہ گئے، ہم آگے آ جائیں گے. کوئی سیاسی مسئلہ، کوئی سیاسی جلسہ ہے، جلوس ہے، اس کے لیے کوئی دس از پیورلی ٹیررزم. جو دوز ہو took arms against state of Pakistan, there is no mercy for them until and unless unconditionally وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے سامنے سرنڈر کریں. اب جو پالیٹکس ہے، جنہوں نے سیاست کرنی ہے، سیاست میں تو ڈائلاگ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. وہ چاہے وہ کمپریسڈ پالیٹکس کوئی کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے، اس کی تو دیر از اے ڈائلاگ آلویز. وی ڈو اٹ ارلی ان دا مارننگ، وی اسٹارٹ اٹ ایٹ 8 اور رات 2 بجے تک وی آر میٹنگ پیپل. کوئی MP آ رہا ہے، کوئی منسٹر آ رہا ہے، کوئی سینیٹر آ رہا ہے، کوئی کونسلر آ رہا ہے. دس از واٹ پالیٹکس از. تو یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا جو ٹرین کا ہے، نمبر آف پیسنجرز جو ٹکٹ ایشو ہیں. اب آپ ٹرین کے سسٹم کو سمجھیں، اٹ از ناٹ لائک ایئر کرافٹ کہ آپ ہر ایک کا بورڈنگ پاس دیکھتے ہیں اور وہ اندر جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ایئر کرافٹ میں 20 لوگ ٹریول کیا، 50 لوگوں نے ٹریول کیا. ادھر نمبر آف پیسنجرز جنہوں نے ٹکٹ ایشو کیے وہ 425 تھے. اب وہ 425 نے ٹکٹ جو ایشو کیے وہ کسی بھی اسٹیشن پہ بیٹھ سکتا ہے. یعنی کسی نے سبی اسٹیشن سے بیٹھنا تھا، کسی نے ڈیرہ الایار سے بیٹھنا تھا، کسی نے آب گم سے، کسی نے کہاں، کسی بیچ میں سارے اسٹیشنز ہیں. تو وہ ٹکٹ کا تو جو کاؤنٹ ہے دیٹ از 425. لائکلی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے ٹکٹ لیا لیکن میں نے ٹریول نہیں کیا، اور وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اور اٹ از 80% کمپیوٹرائزڈ اینڈ 20% یہ مینول ہے. سو اب یہ فگر جو بیچ میں فرق آ رہا ہے کہ اتنے ہاسٹیجز آ گئے، ریکور ہو گئے اور اتنی شہادتیں ہو گئیں، بقایا جو فگر ہے اس کی یہ مائٹ بی دس از دا ریزن کہ کچھ لوگوں نے ٹریول نہیں کیا ہوگا، کچھ لوگوں نے اگلے اسٹیشنز پہ جانا تھا. بٹ دیر آر لائکلی چانسز کہ 1-2 لوگ جو بھاگے ہوں گے ہو سکتا ہے بھٹک گئے ہوں.
بھٹک گئے ہو سکتا ہے دوبارہ ان کے ہاتھ لگ گئے ہو سکتا ہے وہ سیکورٹی فورسز پہ کل شام کو بھی 2 بندے ایف سی کی ایک چیک پوسٹ پہ آئے جو وہاں سے بھاگے تھے اور ان کو راستہ نہیں پتا تھا, وہ ایف سی کی چیک پوسٹ پہ آئے. تو دیر آر لائکلی چانسز کہ اکا دکا لوگ ابھی بھی ہو سکتا ہے دوبارہ ان کے ہاتھ لگ گئے ہو. بٹ پیورلی یہ آپریشن جو تھا, جو سب سے اس پہ سکسیسفل پارٹ تھا وہ یہ تھا کہ جب سیکورٹی فورسز نے آپریٹ کرنا شروع کیا تو لوگوں کو وہ ونڈو ملا, اس ونڈو سے لوگ ریسکیو ہوئے. اور یہ بڑا ایک, جس طرح جنرل صاحب نے کہا یا میں نے کہا یا پوری پاکستانی قوم کی قیادت, ساری قیادت کہہ رہی ہے کہ مشکل آپریشن تھا اور اس کا بہت اچھا جو ہے وہ ہاسٹیجز ریلیز ہوئے. رولز آف گیم, رولز آف گیم جو ہے نا وہ 2 ہیں. ایک تو جنرل صاحب کے تو آپ کو یقیناً نظر آئیں گے, خود ہی آپ کو بھی نظر آئیں گے اور آپ سے زیادہ ٹیررسٹ کو نظر آئے گا نا کہ رول آف گیم کیا ہوا ہے. اور دوسرا جو ہمارے اینڈ پہ ہے, دیکھیں بلوچستان کے جو سیکورٹی پیراڈائم ہے اور ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے, دے ہیو ٹو موو پیرلل. اب اس میں ایک گورننس کا ماڈل انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں ہم. پہلے کیا ماڈل تھا گورننس کا؟ میں نے ایک تو کہا کہ پہلے پروونشل گورنمنٹ نے ڈائیورس کیا ہوا تھا اس لڑائی کو کہ بالکل یہ پیورلی فوج کی اور دہشت گردوں کی لڑائی ہے. دس ٹائم گورنمنٹ آف بلوچستان از ٹیکنگ لیڈ آن نان کینیٹک تھنگس, especially on non-kinetic. Or kinetic maybe we want to dovetail with our security forces. For that we have to equip our police, our CTD, اور ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ جیسے ہم ایریاز بی ایریاز کی ایک بڑی پرانی ڈبیٹ ہے بلوچستان میں, لیویز کی ریویمپنگ کی ڈبیٹ ہے بلوچستان میں. ہم اب اٹ از ناؤ میٹر آف مائی اسٹیٹ وداؤٹ اینی ایف اینڈ بٹس وی ول امپروو دس گورننس. میریٹوکریسی از دا آنسر, کہ جو کمپلیمنٹ کرتا ہے ٹیررسٹ کو, ہماری سیکورٹی فورسز کو میریٹوکریسی کمپلیمنٹ کرے گی. کہ جب آپ لوگوں کو بھرتیاں جو ہیں وہ شفاف طریقے سے کریں گے. کیا ہوتا تھا 20 لاکھ میں تو نوکری بکتی تھی. آج ہم نے الحمدللہ, مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم نے پورے بلوچستان میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 99.99% میرٹ پہ بھرتیاں کی ہیں. انشور کیا ہے کہ کوئی ایک نوکری بھی جو ہے وہ حقدار کے علاوہ کسی کو نہ ملے. یوتھ کی انٹیگریشن, یوتھ کو کس ایک خاص منظم انداز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے, سوشل منور کے ذریعے ایک یوتھ کو اسٹیٹ آف پاکستان سے ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے. وی ہیو ٹو انگیج ود دیم. آئی مائی سیلف, کمانڈر 12 کور, چیف سیکرٹری, آئی جی, منسٹرز, ایم پی ایس, ایوری بڈی از گوئنگ. ہم جا کے لوگوں کے ساتھ, جو ہمارے فیلڈ کمانڈرز ہیں, ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں, ہم جرگاز کر رہے ہیں, یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, کالجز میں جا رہے ہیں, یوتھ کو بات کر رہے ہیں. اسکالرشپ پروگرام محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اسکالرشپ پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا ہے, جس پہ کوئی بھی بلوچستان کا بچہ جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے پی ایچ ڈی کر سکتا ہے. فلی فنڈڈ اسکالرشپس اور بہت سارے اسکالرشپ پروگرامز ہیں. اور جو ہمارا پروگرام ہے اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے ہم پروگرامز کر رہے ہیں تاکہ یوتھ کو ہم انٹیگریٹ کریں, میرٹ جو ہے اس کو بلوچستان میں لاگو کریں. یہ جو مافیاز ہیں یہ آپ کو کرنے نہیں دیتے ہیں, لیکن ہم نے یہ کرنا ہے سو دیٹ ہماری گورننس امپروو ہو. اور جب گورننس امپروو ہوگی تو عام بلوچستانی جو بیچارہ سردی میں ٹھٹرتا ہے, گرمی میں جھلستا ہے, اس کو گلے لگانے کی ضرورت ہے. اس کو گلے لگائیں گے, اس سے محبت کریں گے, اس کو اس کے بنیادی حقوق جو ہے اس کی دہلیز پہ کم ریسورسز ہونے کے باوجود پہنچانے کی کوشش کریں گے. فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف بلوچستان جو ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں دیٹ از جسٹ 210-20 بلین روپیز ٹو ڈیولپ ہاف آف پاکستان. اب وہ پیسے بھی ہم خرچ نہیں کرتے تھے. فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف بلوچستان یہ پیسے 100% اس سال خرچ ہونے جا رہے ہیں. سو دیز آر دا ریفارمس. وہ ریفارمس جو عام بلوچستانی کو فائدہ پہنچائے, وہ کمپلیمنٹ کرے گا ہماری کاؤنٹر انسرجنسی کو. یاد رکھیے گا بالکل بھی یہ ریزن نہیں ہے اس ٹیررزم کی. آج اگر ہم بارسلونا کی طرح بھی ڈیولپ ہو جائیں تو شاید یہ جو لوگ ہیں, یہ جو گمراہ لوگ ہیں, یہ اپنی وہ تحریک جو ہے, جو سو کالڈ تحریک ہے, اس کو نہ چھوڑیں. اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر آج بھی وہ ویل ڈیولپڈ ہیں, لیکن وہاں پر یہ چل رہی ہے اس طرح کی پراکسیز. سو ہم امپروو کریں گے گورننس کو, وہ کمپلیمنٹ کریں گے. جس طرح بیڈ گورننس ٹیررسٹ کو کمپلیمنٹ کرتی ہے, گڈ گورننس جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو کمپلیمنٹ کرے گی. آپ نے رولز آف انگیج, آپ جو گیمز کے بات کر رہے ہیں کہ گیمز کے رولز, دے ول بی ڈیلٹ ان دی وے اے پرسن نیڈس ٹو بی ڈیلٹ, جو کہ انسان کو, معصوم لوگوں کو روڈوں سے, بسوں سے اتار کے ذبح کرتے ہیں. ایک ایسا گروہ جو انسانوں میں اس لیے تقسیم کرتا ہے کہ تمہاری حسب و نسب کیا ہے, جس کا نہ بلوچیت سے انہوں نے جیسے کہا تعلق ہے, نہ اسلام سے تعلق ہے.
ان کو اسی طرح ڈیل کریں گے ہم جیسے وہ ڈیزرو کرتے ہیں ڈیل کرنا. وی ول take them on, they are facilitators, they are abettors, whether inside Pakistan or outside Pakistan. One more thing I want to just want to add. Look at their strategy, what they are doing now. وہ صرف اور صرف سافٹ ٹارگٹس ڈھونڈ رہے ہیں فار لاسٹ 6-7 months 1 year. دیکھیں نا کہاں وہ کسی کنٹونمنٹ میں گئے, کہاں پر جا کے انہوں نے کوئی نہیں بتائیں پلیز, آپ ایسے کیوں کریے, بتا دینا پلیز. لاسٹ 1 year سے نہیں پلیز, دیر از نو کراس, دیر از نو ریبٹل, بٹ ٹیل می آپ ایسے سر کر رہی ہیں, بتا دیں کہ کہاں ہوا, کس کنٹونمنٹ میں. آپ سے زیادہ میں اپسٹ ہوں کیونکہ میری رسپانسبلٹی تھی, آپ کی تو رسپانسبلٹی نہیں تھی. جی دیکھیں میں آپ کے ساتھ کسی قسم کا ریبٹل نہیں چاہتا ہوں, میں فیکٹس میں بات کر, نہیں ہاتھ پلیز, یہ دس از ناٹ, آپ جرنلسٹ ہیں, میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں تو میں کس کے سامنے جا کے, قوم کے سامنے آپ نے میری بات پہنچانی ہے نا, آپ کی یہ ڈیوٹی ہے. مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا ہے بلوچستان کا, ویری انفیئر. جی جو لوگوں کے حقوق ہیں 18th امینڈمنٹ میں آپ کو وہ سارے رائٹس ملے ہیں, آپ کے پاس جو ڈیولپمنٹ ہے, جو بھی پورٹ فولیو ہے آپ کا, وہ آپ کو مل رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈیولپڈ ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اٹ از انپیرلل ڈیولپمنٹ. حقوق وہ کون سا حق ہے جو آپ کو ادھر گرو کرنے کے لیے ایز اے جرنلسٹ, پشتون جرنلسٹ, پنجابی جرنلسٹ, سندھی جرنلسٹ, اسلام آباد بیسڈ جرنلسٹ, جو آپ کے پاس رائٹ ہے رائز ہونے کا, وہی رائٹ میرے پاس بھی اسٹیٹ آف پاکستان نے مجھے دی ہے. جو بزنس رائٹس آپ کے پاس ہیں وہ میرے پاس بھی ہے. جو بھی رائٹس ہیں, ابھی فار ایگزامپل گرو کرنے کے رائٹس ہیں, ہر فیلڈ میں ہر ایک کو ایکولی دیے ہوئے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آئی ایم ریپیٹنگ دو وی آر انڈر ڈیولپڈ. میں نے کب کہا کہ وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, لیکن دس کین ناٹ بی دا ریزن ٹو بی وائلنٹ. یہ انپیرلل ڈیولپمنٹ کو اگر آپ یہ ریزن بنائیں گے کہ وہ لڑائی لڑے گا, وہ بندوق اٹھائے گا, فار دیٹ میٹر تو پھر اجازت دے دیں ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کو جا کے گجرانوالہ والوں کو مارنا شروع کر دیں. تو مائی پوائنٹ از کہ ہمیں اس پر فوکس ایز اے اسٹیٹ کرنا چاہیے, ہمیں بالکل کرنا چاہیے, اور ہم کر رہے ہیں. لیکن اس طریقے سے یہ کہہ دینا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں سافٹ ٹارگٹس کو کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. آپ مجھے بتائیں کہ موسیٰ خیل میں جو انہوں نے مسافروں کو مارا, سافٹ ٹارگٹ تھا یا ملٹری ٹارگٹ تھا فار لاسٹ 1 year؟ انہوں نے آج یہ ٹرین اٹیک کیا, ملٹری ٹارگٹ تھا یا سافٹ ٹارگٹ تھا؟ انہوں نے مستونگ میں جو بسوں سے اتار کے لوگ مارے, نوشکی میں جو مارے بسوں سے اتار کے, وہ سافٹ ٹارگٹ تھا یا ملٹری ٹارگٹ تھا؟ جو انہوں نے ہیروف کیا, جس کو یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا آپریشن تھا, اگست 26 کو ایک ملٹری انسٹالیشن پہ گئے, دیٹ واز لسبیلا. باقی انہوں نے ساری جگہوں سے سافٹ ٹارگٹس ڈھونڈے, بسوں سے لوگ اتارے, بسوں سے لوگ اتار کے مسافر نہتے ان کو مارا ہے. اور اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو یہ فیکٹس ہے, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, فیکٹ تو یہی ہے کہ وہ سافٹ ٹارگٹس مار رہے ہیں, اور سافٹ ٹارگٹ مار رہے ہیں. اور آپ مائنڈ نہ کیجیے گا, پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا, میری ساری تعلیم پنجاب سے ہے, میری دوستی پنجاب سے ہے. میں اکثر اپنے پنجابی دوستوں کو کہتا ہوں آپ اچھے مقتول بھی ہیں. جو قتل کرتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں. بھائی یہ ریاست پاکستان ہے, اس پاکستان میں 1947 سے پہلے آپ کی کوئی پہچان ہوگی, میری کوئی پہچان ہوگی. اب میری پہلی پہچان پاکستانی ہے, اس کے بعد میں بلوچ ہوں, اس کے بعد میں پشتون ہوں, اس کے بعد میں سندھی ہوں, اس کے بعد میں کچھ اور ہوں. تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ آپ کی سوسائٹی کو ڈیوائڈ کیسے کر رہے ہیں, وہ آپ کی سوسائٹی کے اندر ہیٹریٹ کیسے پھیلا رہے ہیں, اور اس ہیٹریٹ کو کی بنیاد انہوں نے انڈر ڈیولپمنٹ کو رکھا ہے اور رائٹس کو رکھا ہے. اور رائٹس کے نام پر آپ بالکل جدوجہد کریں. میں نے آپ کو مثال دی میر غوث بخش مزنجو صاحب کی, انہوں نے ساری زندگی سٹرگل کی فار دا رائٹس. ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب سٹرگل کر رہے ہیں فار دا رائٹس. اور اس طرح کی قوم پرست جماعتیں جو رائٹس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں. بٹ ٹیکنگ آرمز جنہوں نے اٹھائے ان کو تو ان سے علیحدہ کر دیں نا, ان کو تو مکس نہ کریں. Thank you. It's Azreen Mashiri with BBC News. It's a follow on the question regarding the numbers. We've spoken to multiple eyewitnesses who've said that they saw 60 to 70 bodies. Could that number, the last official count that you've just given us, 26, could there be more hostages killed, or could that number rise? Are there any missing? And then a second question, they've described scenes where hostages were matched up with their IDs to check if they were military personnel or army soldiers.
By your count, how many of the hostages killed were army personnel or military personnel? As I told you earlier, the total casualties so far are 26. The question that whether this casualty figure can rise, of course, because out of the 354, the hostages that have been recovered alive, 37 are injured out of this 354. Okay? So 26 shaheed, 354 who have been recovered, out of that 37 are injured. Of these 26 shaheed, the 18 passengers were from Army and FC. And 3 were from the railway and other department. And civilians, the remaining 5. So these are the count of the division of this 26. Other than that, we had operational casualties, which were not part of the train. As I said earlier, there were 3 FC soldiers who embraced shahadas once their picket was attacked. And 1 FC soldier of Ghazaband Scout embraced shahadat on the morning of 12th. Once they took the shot, they sniped at these terrorists. And because of that, the opportunity was given for the innocent passengers, part of them who managed to get away. So in the retaliatory fire, one of our FC soldier of Ghazaband Scouts, he embraced shahadat. And 1 FC soldier who was part of the duty on this train, he also embraced shahadat. So we have so far 5 operational casualties. So I hope this gives you the numbers as of which today. As far as that, is there any soldier, if there any passenger who is still hostage? So I have given you in detail that we have been watching this train from the right, from the point go, and at no point they took any hostages group out into the mountain in their hideouts. All the passengers that were on the train, they were either on the train or just outside. And they went out in 3 groups. One which was set free by them because of their deceptive perception maneuver that they wanted to extend, and on the ethnic profiling that they did. The second is on the morning of 12th March, which managed to run away once the FC sniped at them and provided an opportunity to run away. And the third was once the final clearance operation was done. And as you have seen also from the visuals that we have shown you, that once this operation happened, because of the large number, they ran away in multiple directions. And it is taken time for people to start gathering and contacting with their loved ones and families. आपको बताएं कि इस वक्त DG ISPR और वज़ीर आला बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। बड़ी अहम बातें उनकी जानिब से की गई हैं। सानिया जाफर एक्सप्रेस के हवाले से DG ISPR की जानिब से कहा गया कि सानिया जाफर एक्सप्रेस में शोहदा की तादाद 26 हो गई है। एक ग्रुप को 11 मार्च की रात को छुड़ाया गया, दूसरा 12 मार्च के दिन और तीसरा शाम को ज़रार ने छुड़वाया। DG ISPR ने गुफ्तगू में यह भी बताया कि जो मासूमों को बसों से उतार कर सड़कों पर ज़िबा करते हैं, ये दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों को इसी तरह डील करेंगे जैसे किया जाना चाहिए। दहशतगर्दों ने सॉफ्ट टारगेट ढूंढ कर हमले किए हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपनी गुफ्तगू में यह भी कहा। इसके साथ साथ तर्जुमान पाक फौज की जानिब से यह भी बताया गया कि 26 शोहदा में से 18 का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी और FC से था। बाजियाब कराए गए 354 यरगमालियों में से 27 जख्मी हैं। तो DG ISPR इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा, और जो अहम मामलात हैं उस पर उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है।